الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وہ بھاگتے ہیں اس طرح مقدمہ کے نام سے، وہ بھاگتے ہیں اس طرح مقدمہ کے نام سے، فرار کفر جس طرح ہوا مسجد حرام سے، پکار کر یہ کہہ رہا ہے زلزلہ بہار کا، پکار کر یہ کہہ رہا ہے زلزلہ بہار کا، نہ بچ سکے گا قادیاں خدا کے انتقام سے۔ ارباب علم و دانش، معزز علماء کرام، احساب تحصیل ساتھیوں، ختم نبوت کے دیوانوں، عزت مآب منصفین حضرات، آج کی اس تقریب میں مجھے جو عنوان سونپا گیا ہے وہ عنوان جس کے لیے دارالعلوم دیوبند کے علماء مختلف علاقوں سے بہاولپور تشریف لائے، اس شاندار عنوان سے آپ حضرات بخوبی آگاہ ہیں۔ وہ عنوان مقدمہ ریاست بہاولپور کے نام سے معنون ہے۔ جب میں نے تاریخ کے اوراق پلٹے اس مقدمہ کے حوالے سے تو دل غفلت کی نیند سے اٹھا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا، جسم کا خون رواں رواں تازہ لہو کی طرح تھم گیا کہ آج مجھے مقدمہ ریاست بہاولپور میں قادیانیت کے شکست کے بارے میں کچھ کہنا ہے۔ سامعین ذی وقار، اس مقدمہ کے حوالے سے کسی صاحب ذوق نے یوں نقشہ کھینچا کہ تحصیل احمد پور شرقیہ ریاست بہاولپور میں عبدالرزاق نامی شخص مرزئی ہو کر مرتد ہو گیا اور اس کی منکوہہ غلام عائشہ بنت مولوی الہی بخش نے سن بلوغت کو پہنچ کر اپنے باپ کے تواسط سے 24 جولائی 1926 عیسوی کو احمد پور شرقیہ کی مقامی عدالت میں فسخ نکاح کا دعویٰ کر دیا۔ یہ مقدمہ بالآخر ڈسٹرکٹ جج بہاولپور کو بغرض شرعی تحقیق منتقل ہوا کہ آیا قادیانی دیر اسلام سے خارج ہے کہ نہیں۔ یہ مقدمہ بالآخر ڈسٹرکٹ جج بہاولپور کو بغرض شرعی تحقیق منتقل ہوا کہ آیا قادیانی دیر اسلام سے خارج ہے کہ نہیں۔ بہاولپور کی سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ باقاعدہ عدالتی فیصلے میں قادیانیوں کو کافر قرار دیتے ہوئے ختم نبوت کا پرچم بلند کر دیا۔ اس سے پہلے بر صغیر پاک و ہند کے تمام جید علماء کرام قادیانیت کو دیر اسلام سے خارج قرار دے چکے تھے، لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا باقاعدہ تمام سرکاری عدالتوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر قرار دیتے ہوئے ساتھ ساتھ قادیانی گروہ کو بھی کافر قرار دیا۔ پہلے تو مسلمانوں کی توجہ اس طرف نہیں تھی، لیکن جب قادیانیوں نے دنیاوی اسباب مال و زر خرچ کر کے فیصلہ اپنے حق میں کروانے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے اس مقدمہ کو ملت اسلامیہ کا مقدمہ بنا دیا۔ اس طرح یہ مقدمہ دو لوگوں کے بجائے اسلام اور قادیانیت کے مابین حق و باطل کا مقدمہ بن گیا۔ قادیانیت کے خلاف امت مسلمہ کے نمائندوں کے لیے سب
سب کی نظر دارالعلوم دیوبند کے فرزند شیخ الاسلام حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پر پڑی اور وہ مولانا غلام محمد گھوٹوی کی دعوت پر اپنے تمام پروگرام منسوخ کر کے بہاولپور تشریف فرمائے اور فرمایا ہمارا نام اعمال تو سیاہ ہے، شاید یہی بات مغفرت کا سبب بن جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا چوکیدار بن کر یہاں آیا تھا۔ فرمانے لگے اگر ہم ختم نبوت کا کام نہ کریں تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ سامعین ذی وقار، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جلال الدین شاہ مرزائی کو دلکارا اور کہا اگر میں تجھے مرزا بھی اور اس کو جہنم میں جلتا ہوا بھی دکھا دوں۔ یہ سن کر عدالت میں تمام مرزائی کانپ اٹھے، اہل دل نے گواہی دی۔ عدالت میں انور شاہ کشمیری نہیں بلکہ یوں لگتا تھا حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی معاشر، جانے جہاں محبوب خدا، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الانبیاء، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل اور نمائندہ بول رہا ہے۔ سامعین ذی وقار، جب قادیانیوں کو اس مقدمہ میں اپنی شکست سامنے نظر آنے لگی تو قادیانیوں نے از خود عبد الرزاق کو قتل کرا دیا تاکہ مقدمہ خارج ہو جائے، مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تمام امت مسلمہ کی طرف سے قادیانیت کو صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آٹھ پہ تیار ہیں ہم، ہر آٹھ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی ہیں غافل ہم، نبی کی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں ہم، وما لنا البلاغ المبین۔